وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گزشتہ درس سے آج متصل انشاءاللہ سجدہ سہو کے متعلق ضرور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ کن باتوں کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے۔ تو قرات کے متعلق ہم نے کچھ غلطیاں بیان کی تھی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ آج مزید انشاءاللہ قرات کے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر ارکان میں بھی غلطیاں جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: اگر امام نے ان رکعتوں میں کہ جن میں قرات آہستہ آواز سے کرنا واجب ہے، جیسے کہ ظہر و عصر کی سب رکعت اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی پچھلی دو میں کہ جس میں قرات آہستہ کی جاتی ہے، تو اگر ان رکعتوں میں کسی بھی رکعت میں بھول کر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھا اور اس کی کم از کم مقدار ایک آیت ہے، یعنی فرض قرات کی مقدار، تو اگر صرف ایک آیت جتنا بھول کر بلند آواز سے پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر اس قدر یعنی اتنی مقدار میں قصداً جان بوجھ کر بآواز بلند پڑھا تو نماز کا لوٹانا واجب ہوگا۔ مسئلہ: سورہ فاتحہ کے بعد سورت سوچنے میں اتنی دیر لگائی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پوری پڑھی وَلَضَّالِّينَ آمین، اس کے بعد آپ سوچنے لگے کہ کون سی سورت میں پڑھوں گا، تو 3 سبحان اللہ یعنی تقریباً 3 سیکنڈ کی مقدار کا وقفہ ہوا، آپ اس میں سوچنے لگے، تو اس کی وجہ سے سورت ملانے میں جو تاخیر ہوئی تو یہ واجب ترک ہوا، لہٰذا آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ الحمد شریف کے ساتھ فوراً ہی سورت ملانا واجب ہے۔ 3 سبحان اللہ کی مقدار کی تاخیر اگر ہو گئی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ مسئلہ: پہلی 2 رکعتوں میں قیام میں یعنی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد التحیات پڑھا، یعنی بھولے سے التحیات پڑھ لیا اس نے قیام کی حالت میں، تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ یہ بات ہے، اگر قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھولے سے التحیات پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر سورہ فاتحہ سے پہلے یعنی جو قرات جس کو کہا جاتا ہے قرآن شریف سورہ فاتحہ جو شروع ہوتا ہے وہ کرنے سے پہلے اگر اس نے سورہ تشہد التحیات پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اور پچھلی 2 رکعتوں میں چونکہ ثنا جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، التحیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو اس لیے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ اب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی واجب تھی اور ظاہر سی بات اس نے وقفہ کیا، التحیات پڑھ لیا، تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اور پچھلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے پہلے یا بعد میں تشہد پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے پہلے یا بعد میں تشہد پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر قیام میں سورہ فاتحہ 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھی، 2 مرتبہ پڑھی، 3 مرتبہ پڑھی تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ مسئلہ: امام نے جہری نماز یعنی جن نمازوں میں بلند آواز سے قرات واجب ہے، یعنی فجر کی 2 رکعتیں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بقدر 1 آیت پڑھنے کی آہستہ قرات کی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مثلا جو ہے عشاء کی پہلی 2 میں عشاء کی پہلی رکعت میں زور سے قرات کرنی ہے، بلند آواز سے قرات کرنی ہے، تو آہستہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا آہستہ، پھر یاد آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 آیت کی مقدار تو آہستہ انہوں نے پڑھا تھا، تو اخیر میں ان کو سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا۔ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے نے سری نماز یعنی ان نمازوں میں جس میں قرات آہستہ پڑھی جاتی ہے بلند آواز سے پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر جہری نماز یعنی جس میں بلند آواز سے قرات پڑھنا واجب ہے اس میں آہستہ پڑھا تو سجدہ سہو لازم نہیں۔ مثلا فجر میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، امام بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں فرض تو اگر آپ نے بلند آواز سے قرات کی یا آہستہ قرات کی یہ دونوں جائز ہے،
لیکن ظہر مثلا یا عصر مثلا اس کی ہر رکعتیں، یا مغرب کی آخری رکعت، یا مثلا عشاء کی آخری 2 رکعتیں، اس میں آہستہ قرات کی جاتی ہے. اگر اس میں آپ نے اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان فرائض میں زور سے قرات کر دی تو سجدہ سہو لازم آئے گا. اچھا، اب خلاف ترتیب افعال نماز ادا کرنے سے جو سجدہ سہو لازم آتا ہے اس کے متعلق مسئلے بیان کیا جاتے ہیں. جو افعال نماز میں ترتیب سے مراد سیکونس، یعنی ایک کے بعد ایک، پہلی قرات، قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ وغیرہ، یہ ترتیب ہے، آرڈر ہے، سیکونس ہے. تو جو افعال نماز میں بالترتیب طے شدہ ہیں ان میں ترتیب واجب ہے، یعنی ان میں سیکونس کے ساتھ ادا کرنا بھی واجب ہے. اگر کسی سے خلاف ترتیب فعل واقع ہوا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے. مثلا ایگزامپل، قرات سے پہلے رکوع کر دیا تو ضروری ہے کہ رکوع کے بعد قرات کر لے اور دوسری مرتبہ رکوع کرے. اور اگر رکوع کے بعد بھی قرات نہیں کی اور سجدے میں چلا گیا تو نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ قرات کرنے کا فرض ہی ترک ہو گیا. اور اگر رکوع کے بعد قرات تو کی مگر دوسری مرتبہ اس نے رکوع نہیں کیا تو بھی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ جو پہلا رکوع تھا وہ فاسد تھا، وہ بعد قرات کرنے کی وجہ سے رکوع کے بعد جو قرات کرنے کی وجہ سے پہلا رکوع ساقط ہو گیا تھا، لہٰذا اب اس کو دوبارہ رکوع کرنا تھا، وہ مس ہو گیا. لہٰذا قرات کے بعد اثر نو رکوع کرنا لازمی تھا. اس صورت میں رکوع سے واپس پلٹ کر قرات کرے اور قرات کے بعد پھر اثر نو رکوع کرے اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو بھی ادا کرے. مسئلہ، وتر نماز میں دعائے قنوت یا تکبیر قنوت یعنی جو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ بلند کرنا اس کو تکبیر نہیں کہتے، جو اللہ اکبر لفظ کہے جاتے ہیں اللہ اکبر دعائے قنوت کے لیے، یعنی قرات کے بعد قنوت کے لیے جو اللہ اکبر کہی جاتی ہے، بھول گیا تو سجدہ سہو لازم ہے. اچھا، یہ مسئلہ بھی سماعت کر لیں کہ اگر کوئی شخص وتر پڑھ رہا تھا، دعائے قنوت ہی پڑھنا بھول گیا، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملائی، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں اسے یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں ادا کی، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کو مکمل کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے. اب اس کے لیے جائز نہیں کہ قنوت کی طرف پلٹے، قیام کی حالت کی طرف پلٹے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، بلکہ حکم یہ ہے کہ نماز ختم کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے. اس میں فرق ہے، اور سورت کے مس ہونے میں یا سورہ فاتحہ کی مس ہونے میں فرق ہے. سورہ فاتحہ اور سورت مس ہو جائے اور رکوع میں یاد آئے تو آپ واپس قیام کی حالت میں آئیں گے، دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر دوبارہ رکوع کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے. قنوت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں آپ کو یاد آیا تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نماز کو ختم کر دیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں. آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ واپس قیام کی طرف لوٹیں اور دعائے قنوت پڑھیں. اگر وتر کی جماعت میں امام قنوت پڑھنا بھول گیا، جیسے کہ رمضان شریف میں عموماً وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اگر وتر کی جماعت میں امام قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو مقتدی بھی امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے. اگر مقتدی نے امام کو یاد دلانے کے لیے تکبیر کہی یعنی لقمہ دیا تاکہ امام رکوع سے قنوت کی طرف پلٹ آئے، قیام کی حالت کی طرف آ جائے تاکہ دعائے قنوت پڑھ لے، تو مقتدی کا لقمہ دینا ناجائز عود پلٹنے کے لیے تھا، لہٰذا لقمہ دینے والے مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی. ہاں، اگر امام نے بھی لے لیا لقمہ تو تو سب کی نماز چلی گئی. اللہ اکبر. مسئلہ، دونوں عید کی نماز میں امام سب یا بعض تکبیریں بھول گیا. عیدین میں 6 زائد تکبیریں ہوا کرتی ہے، پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں بھی 3. تو اگر سب تکبیریں یا بعض تکبیریں بھول گئے امام صاحب، یا 6 سے زائد تکبیریں کہہ دی یا غیر محل میں کہی، یعنی جس جگہ پہ کہنی تھی وہاں پہ نہیں کہی، یعنی تکبیر کو اسے مقام سے ہٹ کر کہیں، تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے. مسئلہ، عیدین میں امام اگر پہلی رکعت میں تکبیر رکوع یعنی رکوع میں جانے کی جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھول گئے تو سجدہ سہو واجب نہیں. پہلی رکعت میں جو اللہ اکبر کہی جاتی ہے رکوع کے لیے، عیدین میں یہ مستحب تکبیرات انتقال میں شمار ہوتا ہے. لیکن اگر دوسری رکعت میں تکبیر رکوع کہنا بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے. 3 تو چونکہ زائد ہو گئی،
عیدین کی پھر چوتھی بھی واجب ہو جاتی ہے رکوع کے لیے. تو اب جو دوسری رکعت میں جو رکوع والی تکبیر ہے وہ واجب ہے. اگر وہ بھول گئے ہیں امام صاحب تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل شرعیہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان مسائل کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.